اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کا جو موضوع تھا محترم وہ یہ تھا کہ حروف مقطعات کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ نہایت ہی عمدہ اور بہت ہی نایاب کوسچن تھا جو آپ تمامی حضرات کے جانب سے پیش کی گئی تھی، اور کل گروپ میں اس کو شامل کیا گیا تھا، جس پر مختلف خانقاہوں کے مختلف صوفیوں کے مختلف جوابات آئے ہیں۔ آئیے اس کو پہلے سماعت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ اپنا پھر بعد میں کہیں گے۔ سب سے پہلے جناب صوفی احمد سبحانی صاحب پاکستانی کا بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے باطنی راز کو سمجھنے کے لیے ان 14 حروف مقطعات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح الف لام میم صراط مستقیم کا فیض بتاتا ہے، اور الف لام را صراط العزیز الحمید کا فیض بتاتا ہے، اور جب کاف ہا یا عین صاد جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو مالک اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا رہے تھے تو پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں۔ جب حضور کو احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے تو آپ نے پوچھا کون؟ تو عائشہ صدیقہ نے کہا میں عائشہ۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون عائشہ؟ تو یہ مقام کاف ہا یا عین صاد کا ہے کہ خود بندہ اور رب ایک ہوتے ہیں، اور قاف قرآن پاک کی 2 آنکھیں ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بنیاد ہے، پورا قرآن کا وجود اس پر ہے۔ جس طرح 14 طبقات انسان کے وجود میں ہے، اسی طرح 14 حروف مقطعات قرآن کا باطن ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے بیان فرمایا جناب۔ پھر صوفی مزمل صاحب پونے سے ہیں، انہوں نے کہا کہ انسان کے وجود میں ہی حروف مقطعات ہے، بس تصدیق کی ضرورت ہے۔ سارا قرآن ایک الف میں بند ہے، باقی کے سب حروف الف کا ہی ظہور ہے، سب الف سے نکلے ہوئے ہیں۔ صوفی عدیل احمد صاحب کمبوڈیا والے نے کہا کہ حروف مقطعات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ مقطعات یعنی قطع کیے گئے حروف۔ اب سوال یہ ہے کہ قطع کہاں سے کیے گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ سب حروف ایک کتاب ہے، اور جو ام الکتاب ہیں ان کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب نصیر قادری صاحب سروری نے جو بنگلور سے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہوا اور خود کی پہچان کر کے راہ سلوک پر چلتے ہوئے اپنے دل سے ترک دنیا کیا اور خواہش نفس کو ختم کیا، یعنی موتو قبل انتا موتو، اور رب کو پہچان من عرفا نفسہ فقد عرفا رب کرتا ہے، تو وہ انسان چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے۔ اور آدم کا وجود الف لام میم سے بنا ہوا ہے، تو حروف مقطعات آدم کا وجود ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جناب صوفی متین اشرف صاحب ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے میں اور اہل تشیع کے یہاں حروف مقطعات راز و حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ وہیں اہل سنت کے کئی فرقوں میں اسے ایک سورت کا نام یا باب مانا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ جو باتیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ ہوئی ہے اس میں مقطعات راز ہے، جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر سینہ بسینہ چلا۔ اس کا بھید کوئی اللہ کا ولی ہی کھول سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر جناب صوفی کامران قادری صاحب جو پاکستان سے ہیں، انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات میں کل کائنات کا راز پوشیدہ ہے، یہ راز مرشد کھولتے ہیں۔ پھر کہا کہ پڑھتا تو سب ہے لیکن سمجھتا وہی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ الف لام میم پہلا دروازہ ہے۔ پھر جناب صوفی عدیل صاحب نے دوبارہ فرمایا کہ انسان حروف مقطعات کے خلاصہ ہے، انسان جو ہے حروف مقطعات کا خلاصہ ہے، یہی وہ کتاب ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کتاب میں راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راز قرآن میں حروف مقطعات ہے جو سورتوں کے اول میں۔ اور اسی طرح امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی ہے کہ ہر کتاب کا خلاصہ ہے، اور اس کتاب کا خلاصہ حروف مقطعات ہے۔ پھر مزید انہوں نے الف کے شان پر ایک چرواہا اور مولوی صاحب کا واقعہ بھی انہوں نے سنایا۔ مولوی صاحب کا واقعہ سنانے کے بعد انہوں نے جو ہے چرواہا کے بارے میں بتایا کہ چرواہا کیسے الف کا ایک سبق یاد کر لیا تو کس طرح کی کرامات اس سے ظاہر ہونے لگی تھی جو مولوی صاحب کو بھی نصیب نہیں تھی۔ پھر حضرت میران بھیک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سب حروف میں الف ہے، اور الف میں سب حروف ہے، سب حروف میں الف ہے، اور الف میں سارے حروف ہیں۔ ہر شکل میں ذات حق موجود ہے، صفاتی طور پر اور کچھ نہیں موجود۔ پھر جناب صوفی گوہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ حروف مقطعات 14 حروف ہیں، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک حرف کے نو قاف صاد ہے، اور 2 حروف کے یا سین تا ہا تا سین ہا میم ہے، اور 3 حروف میں الف لام میم الف لام را تا سین میم ہے،
اور چوتھا حروف میں الف لام میم صاد، الف لام میم رے، اور 5 حروف میں ہا میم عین سین قاف، اور کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 کے جو ہیں سب پوشیدہ راز ہیں جو قرآن میں موجود ہے اور اپنے وجود میں بھی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح الف لام میم ہے، اس میں الف کلمے کی ذات ہے اور لام عین صفات کی ذات اور میم عین فعال کی ذات۔ پھر جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جو گریڈی سے ہیں انڈیا سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اترا ہے وہی حرف مقطعات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں۔ یہ حروف مقطعات ایک طرح کا کوڈ ورڈ ہے۔ پھر جناب صوفی ارمان چشتی صاحب نے کہا کہ الف لام میم کو نفس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ صوفی سلطان اقرب علی صاحب جو بنگلور سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ظاہر میں حروف مقطعات کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر ایک حرف کی باطنی تشریح ہے۔ ہر ایک حرف نور سے تعلق رکھتا ہے۔ صوفی طالب حسین صاحب جو اڑیسہ سے ہیں، انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات میں الف لام میم میں الف یعنی اللہ، لام یعنی نہیں، اور میم یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے بہت عمدہ باتیں پیش کی ہیں۔ پھر جناب صوفی جہانگیر عالم صاحب نے فرمایا کہ حروف مقطعات اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ جس پر چاہتا ہے ان حروفوں کے راز کو کھول دیتا ہے۔ ان حروفوں کو سمجھنے کے لیے اللہ سے دوستی، رسول سے محبت اور عطائے خداوندی کا ہونا لازمی ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب دوبارہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ حروف مقطعات وہ مقامات ہیں جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ پھر کہا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ علم باطن میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے بندوں کے دل میں محفوظ رکھتا ہوں، میرے علاوہ اور اس پر کوئی آگاہ نہیں ہے۔ مزید کہا کہ الف لام میم یہ پہلا مقام ہے، جو باقی مقام حروف مقطعات کے ہیں وہ اس کے جز ہیں، اور الف سے قرآن پاک کی ابتدا ہے اور نون سے قرآن پاک کی انتہا ہے۔ جو سورہ فاتحہ کے مقامات کو سمجھ گیا وہ حروف مقطعات کے تمام مقامات کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 14 حروف مقطعات 14 مقام ہیں جہاں سیر کر کے ہی اس کو جانا جا سکتا ہے، اس طرح نہیں، اور وہاں کی ٹکٹ لینے کے لیے دوئی کا ختم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بغیر دوئی کے ختم ہوئے اور مرشد کامل کے رہنمائی کے انسان نہیں چل سکتا۔ اور قرآن پاک میں جو مکی صورتیں ہیں وہ آپ کے ظاہر کے احوال کو بیان کرتی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ آپ کے باطن کے احوال کو بیان کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا بات۔ پھر جناب صوفی ظفر آبدین ظہوری صاحب جو کلکتہ سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حروف مقطعات کا علم لدنی ہے جو کامل مرشد اپنے کامل مرید کو ہی بتاتے ہیں۔ مرشد آپ کو راز کی باتیں آپ کے لیے ہی بتاتا ہے، اس لیے ان باتوں کا منظر عام میں نہیں بولنا چاہیے، راز کو راز ہی رہنے دیا جانا چاہیے۔ حروف مقطعات قرآن کا مغز ہے جو صوفیوں کے سینے میں چھپا ہوا ہے، اور یہ سینہ بہ سینہ آتا جا رہا ہے، چلتا رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ مولانا بلال قادری صاحب تشریف لائے گروپ میں، انہوں نے کہا، جو نوادہ سے ہیں، انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات جس کے معنی ظاہر نہ ہو، ان سب کا معنی ہے جو خدا جانتا ہے اور ان کے رسول جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ زیادہ تر تو یہی بات بولتے ہیں کہ حروف مقطعات کے جو معنی مطلب ہوتے ہیں وہ خدا اور رسول کو پتہ ہے، تیسرا کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، ان کو یہ راز پتہ ہوتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے۔ جناب صوفی ثقیل وارثی صاحب جو یو پی کے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مرشد پاور ہاؤس کی مثل ہے اور مرید ایک پتلا تار کی مثل ہے، زیادہ لوڈ ہونے سے تار جل جاتا ہے، جب تار مضبوط ہوگا تبھی وہ زیادہ پاور کو سہ سکے گا۔ مرشد مرید کا طاقت دے کر ہی اسے دیتا ہے، اور حروف مقطعات کا راز کو فاش کرنے سے سولی پر لوگوں کو چڑھایا جا سکتا ہے، لہذا حروف مقطعات کے راز کو فاش نہیں کرنے چاہیے۔ بہت اچھا کہا آپ نے۔ پھر جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب جو بنگلور سے ہیں، انہوں نے کہا کہ الف لام میم کا مفہوم الف سے اللہ، لام سے لعین اور میم سے محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ الف لام رے کا مفہوم الف سے انسان، لام سے لعین اور رے سے رب ہے۔ اللہ اللہ۔ یاسین کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیار سے یاسین کہا ہے، سین یعنی سید۔ صاد کا مفہوم صراط ہے، اپنے رب میں وصل ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ نے کوڈ ورڈ میں صراط کے بدلے صاد کہا ہے۔ طٰہٰ کا مفہوم طیب و ہادی ہے، اللہ نے حضور مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کو پیار سے طٰہٰ کہا ہے، یعنی پاک یا سبحان سے ملنے کی ہدایت دینے والا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی کوشش۔
آپ تمامی حضرات کے مختلف باتیں بہت مزیدار اور بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی تھا. آپ تمامی حضرات کا بہت شکریہ. اس میں تو آپ لوگوں نے کہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. میں اس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں بھائی. اپنا نظریہ میرا صرف یہی ہے کہ یہ 14 حروف مقطعات جو ہیں، جیسا کہ اب تمامی حضرات نے بھی پہلے بیان کیا ہے کہ یہ 29 جگہ پر آئے ہیں اور 14 طبق زمین آسمان اس کے اندر ہیں، اور یہ مکمل ہمارے وجود کی باتیں ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں میرے بھائی. میں بھی یہی کہتا ہوں، میرا بھی یہی نظریہ ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ لا کلامی گفتگو ہے. اس میں اشاروں میں باتیں جو ہے کی گئی ہیں، اور بہت ہی بالکل صحیح کہا آپ نے، کوڈ ورڈ میں بات کی گئی ہے. خواجہ غریب نواز اور گرو نانک کا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں گا چھوٹا سا، جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ لا کلامی گفتگو کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے ایک آدمی ہی دوسرے آدمی سے کیسے بات کرتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حرف مقطعات سے جو ہے اللہ نے رسول سے کیسے گفتگو کی ہے. تو میں نے اوپر پیش کیا کہ 14 حروف مقطعات ہیں جو 29 جگہ پر آئے ہیں، اور زمین آسمان اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں. یہ مکمل ہمارے وجود کی باتیں ہیں. اور میں یہ بھی اشارہ کرتا ہوں کہ چونکہ 14 معصومین ہمارے ہیں، 12 امام ہیں اور 2 حضرت بی بی فاطمہ زہرا، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اس کو اگر 2 جوڑ لیں تو یہ 14 معصومین جو ہیں، یہ 14 معصومین کہیں نہ کہیں ہمارے 14 طبق زمین آسمان سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بہت راز و بھید کی بات ہے جو ہمارے سب وجود کے اندر اور کل کائنات کے اندر موجود ہے. تو اس پر بہت ساری بات ہے جس کو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. عرف مقطعات نہ تو فاس کیا جا سکتا ہے اور نہ فاس کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ راز کی بات ہے اور کچھ باتیں راز میں ہی رہنی چاہیے. چونکہ اقبال نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس حوالے سے یہ شعر کہا تھا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. تو کچھ بات تو فاس ہو ہی جاتی ہے اور ہو ہی گئی ہے، آج کے زمانے میں تو ہو رہی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو نہ تو منظر عام پہ لایا جانا چاہیے اور نہ ہی اس کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے. کچھ باتیں جو ہے اشاروں میں ہو جاتی ہیں، اور کچھ باتیں جو ہے آنکھوں سے بھی بتائی پیش کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے اور پلائی جاتی ہے. اس کو تو تمامی حضرات، آپ صوفی حضرات کے ماننے والے ہیں تو مانتے ہی ہوں گے. تو اب یہاں پر ایک بات میں آخر میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت شمع نیازی صاحب نے اپنے کتاب میں جگہ لکھا تھا کہ یہ جو 29 حرف مقطعات ہیں، یہ بہت ہی بڑا ایک چیلنجنگ ورڈ ہے. چیلنجنگ ورڈ اس کو کہا گیا، انہوں نے اپنے لفظ میں کہا. اور یہ بھی کہا کہ آج جو تمام فرقے کے لوگ جو ہوتے ہیں، جتنے بھی کہتے ہیں 72 73 فرقے جو ہیں، سب لوگ جو حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو جناب صوفی شمع نیازی صاحب کا اپنے طرف سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کا کسوٹی ہے اور ایک بہت بڑا پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے. آپ اس سے ناپ لیجئے کہ جس گروہ کے لوگ یہ 29 حرف مقطعات یعنی 14 حرف مقطعات کا راز جو ہے آپ کو بتانے کے قابل ہوں یا سمجھتے ہوں، یا آپ ان کے صحبت میں رہنے سے وہ کھول سکتے ہیں یہ وجود کا کہانی، وجود کی باتیں، تو وہی جو فرقہ ہے وہی 73واں فرقہ ہے اور وہی حق پر ہے. جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ 73واں فرقہ کون ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام کا گروہ ہے ماشاءاللہ، جس میں ہم تمامی حضرات آج اللہ کے کرم سے موجود ہیں اور ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ طبقہ جو ہے صوفیوں کا ہے، اور یہ 73واں جو فرقہ ہے یقیناً یہ حق پر ہے، چونکہ یہ یہی جماعت ہے جو مکمل طور پر حرف مقطعات کی سمجھ بھی رکھتی ہے اور سینہ بسینہ جو ہے وہ سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. جو پیر کامل ہوتے ہیں، جو مرشد کامل ہوتے ہیں، یہ راز کو جانتے بھی ہیں اور آپ کو سمجھاتے بھی ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کو اس کا اہل بھی ہونا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے سڑک پہ ان سے حرف مقطعات پوچھ لیں گے اور وہ آپ کو بتا دیں گے. جی نہیں بتائیں گے وہ آپ ان کا سب سے زیادہ وفادار جب ہو جائیں گے، آپ جب ان کے کامل مرید ہو جائیں گے، تب جا کر کے وہ آپ کو یہ راز آپ کے سینوں میں اڈیل دے گا اور آپ بالکل اس حقیقت و معرفت میں نہا جائیں گے اور آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ جام وحدت کا پورا شراب پی لیں گے. تو امید ہے کچھ زیادہ ہی میں نے کہہ دیا ہے، میری باتوں کا برا مت مانیے گا. میں نے کہا تھا کہ حرف مقطعات کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو آخر میں پیش کروں گا. میں یہ حضرت خواجہ غریب نواز اور گرو نانک کا واقعہ ہے، تو اس کو سماعت فرما لیں. ہمارے پیر مرشد دادا حضور نے اپنی کتابوں میں اس کا چرچا کیا تھا حرف مقطعات کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ حرف مقطعات کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سن لو اور سمجھ لو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ حرف مقطعات دراصل ہے کیا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت گرو نانک اور حضرت خواجہ غریب نواز، چونکہ باطنی طور سے دونوں میں بہت اچھی پڑتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے بہت تعلق میں تھے، چونکہ روحانی لوگ تھے دونوں، ظاہر سی بات ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ گرو نانک حالانکہ سکھوں کے گرو ہوئے ہیں، لیکن ان کا تعلق حضرت بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زبردست تھا. اور علم عرفان اور معرفت کی حقیقت کی تعلیمات ان کے بھی جو کتابوں میں ملتی ہیں اور ان کے جو
لوگ ہیں ان کے آپ اگر مجلسوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صوفیوں کی بہت جید بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کا بھی تعلق جو ہے براہ راست روحانیت سے ہے۔ میں نے پہلے بھی اور دوسرے آڈیو میں بیان کیا تھا، آپ سمجھتے ہوں گے، اور ان کو ایک طرح سے درجہ ولایت عطا کیا گیا ہے۔ اسی بات کی نہیں عطا کیا، میں تو اس کو مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور خواجہ غریب نواز بھی اس کو سمجھتے تھے۔ تو ایک بار ان کو لگا کہ میں خواجہ غریب نواز کی طرح کیوں نہیں ہوں، میں بھی خواجہ غریب نواز کی طرح ہو جاتا تو بڑا اچھا رہتا، میں بالکل سکھوں کا گرو ہوں اور یہ ہوں، میں نے دوسرا طرح کی باتیں ان کے خیال میں الہامی طور سے آنی شروع ہوئی۔ تو انہوں نے جو ہے خواجہ غریب نواز کو کچھ سندیش بھیجا، چونکہ اس وقت موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا میرے بھائی۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے ایک مرید کو، حضرت گرو نانک صاحب نے اپنے ایک مرید کو ایک پیالہ دیا اور ایک بتاسا دیا، ایک پیالہ دیا اور ایک بتاسا دیا، کہا کہ ایک پیالہ پانی بھر کے لیتے جاؤ اور بتاسا بھی ساتھ میں لیتے جانا، اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں پیش کر دینا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ اب دیکھیے لا کلامی گفتگو کیسے ہوتی ہے اور کیسے بات سمجھا جاتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ تو مرید جو ہے ان کے کہنے کے مطابق یہ دونوں چیزیں لے کے چلا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ خواجہ غریب نواز نے اس کو دیکھا اور مسکرائے، مسکرانے کے بعد کیا کیا کہ اسی کٹورے کو جو ہے مرید کو واپس کر دیا اور بتاسا رکھ لیا، اور اس کے بدلے میں اس میں پھول ڈال دیا، بتاسا کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اسی کاسے کے پیالی میں جو پانی تھا اس پانی میں جو ہے کیا رکھ دیا، ایک پھول توڑ کر کے اس میں ڈال دیا، اب بولے کہ جاؤ گرو نانک کو یہ دے دینا۔ یہ لے کر کے مرید جب گرو نانک کے پاس آیا تو گرو نانک نے دیکھا اور یہ بھی مسکرائے، تو خاموش ہو گئے۔ تو مرید نے کہا کہ حضور وہ بھی آپ کے کٹورے کو دیکھ کے مسکرائے اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، کچھ تو بتا دیجیے۔ تو یہ آپس کے لا کلامی گفتگو تھی، تو مرید پر اس کا فاش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو سمجھا دیتے ہیں ہم تم کو، ہم نے خواجہ غریب نواز کو کہا تھا کہ حضور آپ اپنے جیسا مجھے بنا لیجیے، آپ جو ہے یہ پانی کے طرح دریا ہیں اور میں بتاسا ہوں، اس میں آپ ہم کو گھلا لیجیے اور اپنے میں ملا لیجیے، اپنے جیسا بنا لیجیے ہم کو۔ تو خواجہ غریب نواز نے ہم کو سندیش دیا کہ اے نانک، ارے تو بتاسا نہیں ہے، تو پھول ہے، تو پھول ہے اور اس پانی میں تو نہیں ملے گا، تم کو الگ ہی رہنا ہوگا، تم ٹھیک ہے، تم جیسے ہو اسی حال میں رہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ یہ قدرتی اور مصلحتی معاملات کو جو ہے یہ لوگ علم لدنی کے ذریعے سے جان لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اور الہامی صورت میں ان لوگوں کی باتیں ہوتی تھی اور گفتگو بھی ہوتی تھی، اور کسی سے کچھ کہا بھی نہیں گیا، اشارے اشارے میں بات ہو گئی۔ وہ معاملہ یہ صاحب تھا کہ آپ اسلام کی جس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ جیسے کرتے ہیں حضور ہم کو بھی کرنے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نانک، تمہارا ڈیوٹی الگ ہے، تم جو کر رہے ہو تم اپنا ڈیوٹی کرو، میں اپنا ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں پانی کے طرح ہوں، بالکل صاف صفاف پانی کے طرح ہوں، اور تم بتاسا نہیں ہو کہ اس میں مل جاؤ گے، تم پھول ہو بھائی، تم پھول ہو، تم تھوڑا ڈفر رہو گے ہم سے۔ تو اس طریقے سے وہ سمجھ بھی گئے اور وہ مان بھی گئے، جان بھی گئے، ساری باتیں ہو گئی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ حروف مقطعات کا بھی مسئلہ اسی طریقے سے ہے، حروف مقطعات کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات بھی اسی طریقے سے ہے، اللہ اور رسول کے بیچ کے درمیان کے جو باتیں ہوتی ہے وہ اشارے اشارے میں چلتا تھا، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سمجھتے تھے اور خوب اچھے سے سمجھتے تھے، اور سارا کام اور سارا چیز ہوتا تھا۔ اب رہ گئی کہ اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ ان حرف مقطعات کے تشریح میں کچھ باتیں جو ہے آیت کی صورت میں کہی گئی تاکہ لوگوں کے لیے اصلاحی ہو، تو یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، آیات کو سمجھیں گے، غور کریں گے اور کچھ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مکمل سارے حروف مقطعات کو ہم سمجھ جائیں گے یا سمجھ گئے ہیں، تو ایسا دعویٰ کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی سمجھتا بھی ہو تو یہ دعویٰ نہیں کرے اور نہ ہی کرنا چاہیے اس کو، چونکہ یہ بہت اونچی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی صوفیوں اور صوفیوں کے چاہنے والے لوگوں کو، اور جو عقیدت و محبت رکھتے ہیں اللہ اور رسول سے اور یقین ایمان رکھتے ہیں کامل، ان تمامی لوگوں کو جو ہے حروف مقطعات کی سمجھ اور علم سینہ عطا ہو، اور انہیں جو ہے وہ علم عرفان، علم لدنی عطا ہو، اور وہ خاموشی عطا ہو، اور حکمت و مصلحت اور راز کی باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں دھیرے دھیرے، اور ہم لوگ اس کو اپنے سینے میں جذب کریں، اور اس طریقے سے جو ہے جہاں پر ضرورت ہو اس کو پیش کر دیں، بیان کر دیں اشاروں میں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمامی لوگوں کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور اپنی محافظت بھی عطا فرمائے اور شریعت کی پاسداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔